بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک انسان نے تاریخ بدل دی، ایک تنہا انسان نے پوری انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت تراش باپ کے گھر میں پلے بڑھے، مگر ان کی پاکیزہ روح نے اندھیروں کی تقلید قبول نہ کی۔ دل نے سوال کیا، روح نے تلاش کی، اور اللہ کی ہدایت نے انہیں روشنی کا راستہ دکھا دیا۔ یہ صرف ایک انسان کی بیداری نہ تھی، یہ اس عظیم روشنی کا آغاز تھا جو قیامت تک پھیلنے والی تھی۔ آج سورہ ممتحنہ کی آیات 4 تا 6 میں اللہ تعالیٰ اس مبارک زندگی کے 3 ابدی پہلو بیان فرماتے ہیں: برات، رحمت اور توکل، اور فرمایا یہ نمونہ تمہارے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا طلبگار ہو۔ سلائیڈ 2۔ وہ پہلے موحد تھے، اکیلے ایک امت تھے۔ وہ اکیلے تھے مگر ایک پوری امت کے برابر۔ قدیم دنیا میں جہاں شرک نہ صرف رسم تھا بلکہ مذہب، ثقافت اور اقتدار کا پورا نظام تھا، شناخت تھی، جا بجا آستانے تھے، وہاں حضرت ابراہیم نے اٹھ کر بلند ترین آواز میں کہا، اللہ ایک ہے، وہ اکیلا معبود ہے۔ ان کا دل ایک ہی کے سامنے جھکا، انہوں نے اپنی حاجت ایک ہی سے مانگی، ان کی عبادت صرف ایک اللہ کے لیے تھی۔ اللہ نے اپنے خلیل کی زندگی کو ہر دور کے اہل ایمان کے لیے کامل نمونہ، اسوہ حسنہ قرار دیا، کیونکہ توحید کا یہ سفر ہر زمانے میں نیا نہیں ہوتا۔ یہ وہی ابدی راستہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے طے فرمایا، ان سے پہلے حضرت آدم اور حضرت نوح نے طے کیا تھا۔ سلائیڈ 3۔ جب حقیقت واضح ہوئی، جب حقیقت پوری طرح روشن ہو گئی، اللہ نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ ٹھوس دلائل، پرسکون یقین اور عظیم وقار کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر دل بند تھے۔ انکار ضد میں بدلا، ضد دشمنی میں، اور دشمنی جان لینے کے ارادے تک پہنچ گئی۔ حق ادا ہو چکا تھا اور اب آزمائش کا وہ دور شروع ہونے والا تھا جو انسانی تاریخ کا سب سے روشن باب بننے والا تھا۔ سورہ ممتحنہ کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں جو راستہ ابراہیم علیہ السلام نے چنا وہ آسان نہ تھا، مگر جو اللہ کی خاطر مشکل چنتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا نمونہ بنا دیتا ہے۔ سلائیڈ 4۔ اعلان برات۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ یہ نفرت کا اعلان نہ تھا، یہ محبت الہی کا سب سے بلند، سب سے پاکیزہ اظہار تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے ساتھیوں سمیت کھڑے ہو گئے اور پوری دنیا کو بتا دیا، ہم تم سے بھی بری ہیں اور ان تمام باطل معبودوں سے بھی، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت قائم ہو گئی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ نہ خوف، نہ مصلحت، نہ کوئی جھجک، صرف خالص یقین بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں اسی اعلان برات کو اہل ایمان کے لیے پہلا اور سب سے اہم سبق قرار دیا، کیونکہ جب تک باطل سے لا تعلقی واضح نہ ہو حق سے وابستگی مکمل نہیں ہوتی۔ سلائیڈ 5۔ باپ کے لیے دعا۔ عقیدے میں سختی، دل میں رحمت، مگر یہاں اللہ نے ایک استثناء بھی بیان فرمایا، اور یہ استثناء اسوہ ابراہیمی کا سب سے انسانی اور سب سے نازک پہلو ہے۔ باپ بت تراشتے تھے، بیٹا بت توڑتا تھا، باپ نے جھڑکا، بیٹے نے پھر بھی پکارا، ابا جان مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کے پاس نہیں، میرا ہاتھ تھام لیجئے۔
میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ رد کر دیے گئے مگر دعا نہ چھوڑی، توحید پر کوئی سمجھوتا نہ کیا، مگر باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی جاری رکھی۔ یہاں سورہ ممتحنہ ایک عظیم اصول بیان کرتی ہے، عقیدے میں سختی اور دل میں رحمت ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ یہی توازن کامل ایمان کی علامت ہے۔ برات نفرت نہیں سکھاتی، یہ سکھاتی ہے کہ محبت اور اصول دونوں ایک ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ سلائیڈ 6، اللہ پر کامل توکل، اسوے کی اصل قوت۔ اور پھر اسوہ ابراہیمی کا وہ پہلو جو برات اور رحمت دونوں کو تھامے ہوئی ہے، کامل توکل۔ یہی وہ قوت ہے جس نے انہیں آگ میں بھی ثابت قدم رکھا اور صحرا میں بھی سکون عطا کیا۔ مکمل سپردگی کے ساتھ انہوں نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا انجام ہے۔ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہماری لغزشوں کو ڈھانپ لے، تو ہی غالب ہے، تو ہی حکیم ہے۔ یہ دعا صرف ایک زمانے کی نہیں، یہ ہر اس دور کی صدا ہے جہاں ایمان دباؤ میں ہو، جہاں نسلیں خاموشی سے گمراہی کی طرف جا رہی ہوں، اور جہاں ایک مومن دل اکیلا کھڑا ہو اور صرف اپنے رب کو پکار رہا ہو۔ سلائیڈ 7، وفاداری کی اصل حد۔ حضرت ابراہیم سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں، یہ دل کی سمت ہے، یہ وفاداری ہے، یہ محبت کا مرکز ہے۔ جب اللہ کی رضا خاندان، رسم، معاشرے اور دباؤ سب پر غالب آ جائے، تب ایمان اپنی سب سے خوبصورت شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سورۃ ممتحنہ نے اسی مقام پر فرمایا، یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت کا طلبگار ہو، جو آخرت کو یاد رکھے اور دنیا کے ہر دباؤ میں ثابت قدم رہتا ہے، اور جو آخرت کو بھول جائے وہ ہر آندھی میں ڈول جاتا ہے۔ سلائیڈ 8، حق کا راستہ چن لیا۔ انہوں نے حق کو چن لیا، پھر ہجرت کا فیصلہ ہوا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، اپنے قبیلے کی پہچان چھوڑ دی اور اللہ کے لیے چل پڑے، کیونکہ جب دل حق کو چن لیتا ہے تو قدم خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ سبق ہے جو سورۃ ممتحنہ ہر اس مومن کو دیتی ہے جو دو راہے پر کھڑا ہو، دنیا کی سہولت یا اللہ کی رضا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کی رضا چنی، اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا خلیل بنا لیا اور ہمارے لیے اسوہ۔ سلائیڈ 9، اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ سورۃ ممتحنہ نے آیت 6 کے آخر میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی جو ہر منہ موڑنے والے کے لیے یاد دہانی ہے۔ جو اس نمونے سے منہ موڑے، اللہ تو بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ تخلیق سے پہلے بھی کامل تھا، تخلیق کے بعد بھی کامل ہے۔ ہماری عبادت سے اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ہمارے انکار سے اس کی کبریائی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے، ہم اس پہ چلتے ہیں اپنی نجات کے لیے۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہر صفت میں کامل، ہر لمحے ستودہ صفات۔ جو اس کی طرف چلا اس نے سب سے بڑی دولت پائی، جس نے منہ موڑا اس نے تو اپنا ہی نقصان کیا۔ سلائیڈ 10، ہر دور کے لیے زندہ مشعل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر دور کے اہل حق کے لیے زندہ مشعل ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیات 4 سے 6 نے ان کے اسوے کو 3 ابدی ستونوں میں بیان فرمائے: باطل سے کھلی اور قطعی برات، کیونکہ حق کا راستہ واضح ہونا چاہیے، عقیدے میں سختی کے ساتھ دل میں رحمت،
کیونکہ محبت رسول ایک ساتھ چل سکتے ہیں، اور اللہ پر مکمل توکل، کیونکہ یہی وہ قوت ہے جو ہر آزمائش میں ثابت رکھتی ہے۔ اصولوں میں سختی، رویوں میں رحمت، باطل سے لا تعلقی، انسانوں کے لیے خیر خواہی، گمراہی سے نفرت، مگر گمراہوں کے لیے دعا۔ یہی توازن ہے، یہی اعتدال ہے، یہی ایمان کی اصل شان ہے، یہی اسوہ ابراہیمی، اور یہی ہر دور کی اس مومن کا راستہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت کا طلبگار ہو۔ سبق اور دعا۔ 3 ابدی سبق آیات کا نچوڑ۔ پہلا سبق، جب راستے الگ کرنے پڑیں تو باطل سے لا تعلقی میں ہچکچاہٹ نہ ہو، برات نفرت نہیں، یہ توحید کی سب سے روشن علامت ہے۔ دوسرا سبق، عقیدے میں سختی اور دل میں رحمت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، بلکہ رہنے چاہیے، یہی ابراہیمی توازن ہے۔ تیسرا سبق، جب ہر دروازہ بند ہو، جب ہر راستہ نظر نہ آئے، تو اللہ پر مکمل توکل وہ قوت ہے جو کوئی آزمائش چھین نہیں سکتی۔ دعا۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ابراہیم جیسا یقین عطا فرما، باطل سے واضح برات عطا فرما، دلوں میں رحمت اور نرمی عطا فرما، اور تجھ پر کامل توکل نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، جب ہم اکیلے کھڑے ہوں ہمیں ثابت قدم رکھنا، جب دباؤ بڑھے ہمیں حق پر قائم رکھنا، اور ہمیں اپنی رضا کو ہر چیز پر مقدم کرنے والا بنا دے۔